السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ عرب کی سرزمین پر بت پرستی یعنی مورتی پوجا کیسے آئی اور کیسے یہ آگے بڑھی۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء، بہت سے انبیاء اس سرزمین پر آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے مل کر کے کعبہ کی بنیاد رکھی۔ اللہ کے حکم سے کعبے کا کنسٹرکشن کیا اور لوگوں کو طواف کے لیے وہاں پر بلایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کی دعوت دی، اور تبھی سے عرب کی سرزمین پر اس ایک اللہ کی عبادت ہوتی تھی، کعبے کا طواف ہوتا تھا، لوگ آتے تھے حج کرنے، تمام چیزیں تب سے ہوتی تھی۔ یہ چیزیں آگے بڑھتی گئی، بہت سال بیت گئے۔ پھر کیا ہوا، ایک قبیلہ تھا، کیونکہ عرب میں قبیلائی سسٹم تھا پہلے یہی سسٹم ہوا کرتا تھا، الگ الگ لوگ قبیلوں میں بٹے تھے، ان کے سردار ہوتے تھے۔ تو انہی میں سے قبیلہ تھا خزا قبیلہ، جس کا سردار تھا عمرو بن لوہائی۔ اس نام کو سنیے، عمرو بن لوہائی۔ یہ ایک ایسا انسان تھا جو اس سوسائٹی میں، اپنے لوگوں میں، اس قبیلے میں اپنے لوگوں میں بہت عزت دار تھا، لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے، بہت نیک اور صالح، اچھا انسان سمجھا جاتا تھا۔ ایک بار کیا ہوا، یہ سیریا کی طرف سفر پہ گیا، اور جب وہاں سے لوٹنے لگا، جو کہ سیریا میں بت پرستی ہوتی تھی، یہ بڑی عام بات تھی، تو وہاں سے جب یہ واپس آنے لگا تو وہاں سے ایک بت، ایک آئیڈل، ایک مورتی لیتا آیا جس کا نام تھا ہوبل، اور یہ لے کر کے آیا اور اس نے کعبے کے بیچوں بیچ اس مورتی کو رکھ دیا۔ اب ہوا یہ، اور لوگوں کو اس مورتی کی عبادت کے لیے بلایا، یعنی ہوبل کی عبادت کے لیے بلایا۔ اب وہیں سے بت پرستی شروعات ہو گئی۔ تو عمرو بن لوہائی تھا جس نے اس کام کی شروعات کری۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد پہلی بار مورتی پوجا جو مکہ اور آس پاس کے علاقوں میں اور دور دور کے علاقوں میں پھیلی، وہ عمرو بن لوہائی اس کا فاؤنڈر تھا، اور اس نے پھر اس ہوبل جو بت تھا اس کی عبادت کے لوگوں کو بلانا شروع کیا، لوگ بھی آتے گئے۔ پھر دھیمے دھیمے گریجولی یہ چیزیں اور بڑھتی چلی گئی۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ اور بھی بت رکھ لیے گئے، جیسے لات، منات، عزا، یہ سارے بتوں کے نام ہیں جو عرب کے لوگ جن کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کو بھی مانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ اللہ جو ورڈ ہے، جو اللہ کا نام ان کے لیے پہلا تھا، پہلی بار انہوں نے سنا تھا۔ اللہ کو پہلے سے وہ جانتے تھے کہ اللہ ہے، ایک گاڈ ہے، ایک ایشور ہے، مگر ساتھ میں ان بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، اللہ کی ذات میں شریک کرتے تھے ان بتوں کو بھی۔ پھر اس کے بعد دھیمے دھیمے کر کے، ظاہر سی بات ہے، پھر شیطان لوگوں کے دلوں کو اور پھیرتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، چیزیں دھیمے دھیمے یہیں سے بڑھتی چلی گئیں۔ تو پہلے شروعات یہاں سے ہوئی، پھر دھیمے دھیمے مورتی پوجا وہاں پر اور پنپنے لگی۔ پھر اسی شخص کو جنوں نے انفارمیشن دی، کیونکہ جنوں کے ساتھ اس کی جو ہے ایک طریقے سے آپ کہہ لیں کہ ڈیل تھی، تو جنوں نے اس کو انفارمیشن دی کہ جدہ علاقے میں نوح علیہ السلام کی قوم جن مورتیوں کی عبادت کرتی تھی، وہ ساری جو مورتیاں ہیں وہ جدہ کے علاقے میں دفن ہیں۔ تو پھر وہاں پہ کھدائی کری گئی۔ اب اللہ عالم وہ دفن تھی یا کوئی دوسری مورتیاں دفن تھی، یہ تو کوئی نہیں جانتا، مگر اس طرح کا واقعہ تھا کہ وہاں مورتیاں دفن تھی، اس کو انفارمیشن ملی، کیونکہ غلط کاموں میں ویسے بھی ملوث تھا، تو شیاطین کی ہیلپ سے اس نے جانا کچھ چیزوں کو، اور پھر وہاں پہ مورتیاں نکالی گئی، اور اس نے پھر کیا کیا کہ الگ الگ جو ہے قبیلوں میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا، اس کو بانٹ دیا۔ اس طریقے سے مورتی پوجا سٹارٹ ہو گئی اور پھر آگے بڑھتی چلی گئی۔ جس وقت اسلام آیا اور فتح مکہ ہوا، تب 360 مورتیاں کعبے کے اندر رکھی ہوئی تھیں۔ اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ ایک مورتی سے کیسے 360 مورتیوں تک معاملہ پہنچا، اور اس طریقے سے وہاں پہ مورتی پوجا پھیلی ہوئی تھی۔